الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور یوم آخر پر، اور اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی وہ ہیں جو صالحین میں سے ہیں. اور جو نیکی بھی وہ کریں گے تو ہرگز ان سے اس کے بارے میں ناشکری کا سلوک نہیں کیا جائے گا، اور اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے. مومنوں کی نشانی کہ نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اپنی اصلاح اور نیک اعمال پہ جا لینے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں یہ بیان ہوئی. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور اس صورت میں یہ باتیں دوسری جگہ بھی دہرائی گئی ہیں کہ یہی باتیں ہیں جو انسان کو صالحین میں شامل ہونے والا بناتی ہیں، ایمان میں مضبوطی کی نشانی ہیں یہ باتیں، اور یہی باتیں ہیں جو فلاح اور کامیابی سے ہمکنار کرتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دیے گئے حکموں پر چلنے والوں کے عمل ضائع نہیں کرتا. اس لیے لازماً نیک اعمال کرنے والوں اور نیکیاں پھیلانے والوں کو، نیکیوں میں سبقت لے جانے والوں کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں جو میں نے تلاوت کی اس میں بتا دیا کہ میں علیم ہوں، عالم الغیب و شہادہ ہوں، غیب کا علم بھی رکھتا ہوں، ظاہر کا علم بھی رکھتا ہوں. ہر عمل جو تم کرتے ہو اسے میں جانتا ہوں کہ کس نیت سے کیا جا رہا ہے. اگر تقویٰ پر چلتے ہوئے یہ کام ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے گا. اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے اس فساد زدہ زمانے میں مسیح موعود و مہدی موعود کو بھیجا، زمانے کے امام کو بھیجا، اور ہمیں یہ توفیق دی کہ اس کو مان کر اس سے یہ عہد کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے ایمان کو اس معیار پر لائیں گے یا لانے کی کوشش کریں گے جس کا اس زمانے میں جس کی تشریح اور تفسیر آپ نے ہمیں بیان فرمائی ہے قرآن کریم اور سنت کی روشنی میں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زبان کو جیسے خدا تعالیٰ کی
رضامندی کے خلاف کسی بات کہنے سے روکنا ضروری ہے، اسی قدر امر حق کے اظہار کے لیے کھولنا لازمی امر ہے۔ یعنی اگر برائیوں سے زبان کو روکنا ضروری ہے تو حق بات کو کہنے کے لیے اس کو کھولنا، منہ کھولنا، زبان کو استعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ فرمایا کہ یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر مومنوں کی شان ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنی عملی حالت ثابت کر دکھائے کہ وہ اس قوت کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ جب یہ باتیں کر رہے ہیں تو اپنی عملی حالت سے یہ ثابت کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ نیکیاں میرے پاس موجود ہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ فرمایا کیونکہ اس سے پیشتر کہ وہ دوسروں پر اپنا اثر ڈالے، اس کو اپنی حالت اثر انداز بھی تو بنانی ضروری ہے۔ بس یاد رکھو کہ زبان کو عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کبھی مت روکو۔ ہاں، محل اور موقع کی شناخت بھی ضروری ہے، اور انداز بیان ایسا ہونا چاہیے جو نرم ہو اور سلاست اپنے اندر رکھتا ہو، اور ایسا ہی تقویٰ کے خلاف بھی زبان کا کھولنا سخت گناہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کے بعد ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں کہ ہم یہ معیار حاصل کریں اور ہمارا ہر قول اور فعل نیکیاں بکھیرنے والا اور برائیوں کو روکنے والا ہو، ورنہ ہمارا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ الٹا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے والے ہم بن جائیں کہ ایک عہد کر کے پھر اسے پورا نہیں کر رہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ جس قدر کوئی شخص قرب حاصل کرتا ہے اسی قدر مواخذے کے قابل ہے۔ جو لوگ دور ہیں وہ قابل مواخذہ نہیں، لیکن تم ضرور ہو۔ اگر تم میں اور ان میں کوئی ایمانی زیادتی نہیں تو تم میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ بس ہمیں اس بات پر خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم نے زمانے کے امام کو مان لیا، بلکہ اب اپنی حالتوں کی طرف پہلے سے زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ جیسا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تمہارا مواخذہ ہوگا، تم پوچھے جاؤ گے۔ بس ہمیں بہت فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں۔ کسی کا دینی علم حاصل کر لینا اسے مواخذہ سے بچا نہیں سکتا اگر عمل اس کے مطابق نہیں ہے۔ کسی کا جماعتی خدمت پر مامور ہونا، کوئی عہدہ مل جانا اسے مواخذے سے بچا نہیں سکتا اگر اس کے عمل اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق نہیں ہے۔ کسی کا کسی خاندان کا فرد ہونا، بزرگوں کی خدمات اس کو مواخذے سے بچا نہیں سکتی اگر عمل اس کے مطابق نہ ہو جس کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا واضح فرمایا ایک اور جگہ بھی کہ صرف بیعت کر لینے سے متبعین کے جو انعامات ہیں ان کے وارث نہیں تم بن جاتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یقیناً سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ پیارے نہیں ہیں جن کی پوشاکیں عمدہ ہوں اور بڑے دولت مند اور خوشخور ہوں، بلکہ خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ پیارے ہیں جو دین کو دنیا پر مقدم کر لیتے ہیں اور خالص خدا ہی کے لیے ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ من جملہ اس کے وعدوں کے ایک یہ بھی ہے جو فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جو تیرے پیراؤ ہیں انہیں ان لوگوں پر جو کافر ہیں، جو منکر ہیں، ان پر قیامت تک بالادست رکھوں گا، فوقیت دوں گا۔ فرمایا کہ یہ تو سچ ہے کہ وہ میرے متبعین کو میرے منکروں اور میرے مخالفوں پر غلبہ دے گا،
لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ متبعین میں سے ہر شخص میرے ہاتھ پر بیعت کرنے سے داخل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے اندر وہ اتباع کی پوری کیفیت پیدا نہیں کرتا، متبعین میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بس ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، مومن کی تعریف فرمائی ہے کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات، اس کی حقیقی تصویر ہم تبھی بن سکتے ہیں، حقیقی مومن ہونے والے ہم تبھی کہلا سکتے ہیں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق ہیں، آپ کی نصائح اور ارشادات پر عمل کرنے والے ہیں، آپ کو جو ہمارے سے توقعات ہیں ان پر پورا اترنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ بلکہ میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بعض نصائح لی ہیں جو ہماری دینی اور روحانی حالتوں کو سنوارنے کے لیے بلکہ دنیاوی ترقی کے لیے بھی ضروری ہیں۔ اور جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہم آپ کی باتوں پر پوری طرح توجہ کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو ہم حقیقی متبع نہیں کہلا سکتے، اتباع کرنے والے نہیں کہلا سکتے۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑا کام جو حضرت مسیح علیہ السلام کے سپرد ہوا ہے، اسلام کا پیغام ساری دنیا کو دینا ہے، اور یہی آپ کے ماننے والوں کا کام ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو نمونہ بنانے کی ضرورت ہے، جیسا کہ پہلے حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ اپنی حالتوں کو پہلے ایسا کرو کہ دوسروں پر اثر ڈال سکیں، تبھی تمہارا اثر پڑے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام ہمیں اپنے قول و فعل کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر نرے کیلو کال کا اگر نرے کیلو کال اور ریاکاری تک ہی بات ہو تو دوسرے لوگوں اور ہم میں پھر کیا امتیاز ہوگا اور دوسروں پر کیا شرف؟ تم صرف اپنا عملی نمونہ دکھاؤ اور اس میں ایک ایسی چمک ہو کہ دوسرے اس کو قبول کر لیں، کیونکہ جب تک اس میں چمک نہ ہو کوئی اس کو قبول نہیں کرتا۔ بس یہ نفس کی ظاہری و باطنی صفائی کی چمک ہے جو ہم نے اپنی حالتوں میں پیدا کرنی ہے تاکہ عہد بیعت کو نبھانے والے بن سکیں، آپ کی بیعت کا حقیقی حق ادا کرنے والے بن سکیں۔ پھر ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نری باتیں ہی باتیں کرتے ہیں تو یاد رکھو کچھ فائدہ نہیں ہے، فتح کے لیے ضروری ہے تقویٰ کی، فتح چاہتے ہو تو متقی بن جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ متقی کو پیار کرتا ہے، خدا تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے سب ترساں رہو، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھو، اس کا پیار اور اس کی خشیت دل میں پیدا کرو۔ اور فرمایا کہ یاد رکھو کہ سب اللہ کے بندے ہیں، کسی پر ظلم نہ کرو، نہ تیزی کرو، نہ کسی کو حقارت سے دیکھو۔ جماعت میں اگر ایک آدمی گندا ہوتا ہے تو وہ سب کو گندا کر دیتا ہے۔ اگر حرارت کی طرف تمہاری طبیعت کا میلان ہو، یعنی غصہ جلدی آتا ہو، تو پھر اپنے دل کو ٹٹولو کہ یہ حرارت کس چشمے سے نکلی ہے، اس غصے کی وجہ کیا ہے۔ یہ مقام فرمایا، یہ مقام بہت نازک ہے۔ غصہ ایک فطری چیز ہے، لیکن مغضوب الغضب ہو کے نہیں آنا چاہیے، بلکہ جہاں بھی غصہ آئے اصلاح کی غرض سے آنا چاہیے وہ مومن میں۔ ایک جگہ فرمایا کہ ہر ایک سے نیک سلوک کرو، برادری کے بھی حقوق ہیں، ان سے بھی نیک سلوک کرنا چاہیے، البتہ ان باتوں میں جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے خلاف ہیں
ان سے الگ رہنا چاہیے۔ پھر اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کس میں ہے اور اس کے معیار کیا ہونے چاہیے یا کس طرح کا ہونا چاہیے، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا خوف اسی میں ہے کہ انسان دیکھے کہ اس کا قول و فعل کہاں تک ایک دوسرے سے مطابقت رکھتا ہے۔ پھر جب دیکھے کہ اس کا قول و فعل برابر نہیں تو سمجھ لے کہ وہ مورد غضب الہی ہوگا۔ جو دل ناپاک ہے، خواہ قول کتنا ہی پاک ہو، وہ دل خدا کی نگاہ میں قیمت نہیں پاتا، بلکہ خدا کا غضب مشتعل ہوگا۔ بس میری جماعت سمجھ لے کہ وہ میرے پاس آئے ہیں اسی لیے کہ تخم ریزی کی جاوے جس سے وہ پھلدار درخت ہو جاوے۔ بس ہر ایک اپنے اندر غور کرے کہ اس کا اندرونہ کیسا ہے اور اس کی باطنی حالت کیسی ہے۔ اگر ہماری جماعت بھی خدا نخواستہ ایسی ہے کہ اس کی زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے تو پھر خاتمہ بالخیر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ ایک جماعت جو دل سے خالی ہے اور زبانی دعوے کرتی ہے وہ غنی ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا۔ فرمایا کہ بدر کی فتح کی پیشگوئی ہو چکی تھی، ہر طرح فتح کی امید تھی، لیکن پھر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر دعا مانگتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جب ہر طرح فتح کا وعدہ ہے تو پھر ضرورت الہا کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذات غنی ہے، یعنی ممکن ہے کہ وعدہ الہی میں کوئی مخفی شرائط ہوں۔ بس جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن سے وعدہ تھے اللہ تعالیٰ کے کامیابی کے، وہ بھی بدر کی موقع پر رو رو کر آتا ہے حدیث میں کہ اس طرح شدت سے روتے تھے کہ آپ کے کندھے سے چادر اتر جاتی تھی۔ دعائیں کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کوئی مخفی شرط نہ ہو جس کو ہم پورا نہیں کر رہے۔ اگر آپ کے ساتھ ترقی کے لیے مخفی شرائط ہیں، فتح کے ساتھ مخفی شرائط ہیں، تو باقی اور کون ہے جس کے ساتھ یہ شرائط نہ ہوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے رازوں کو کسی کو علم نہیں، اپنے آپ کو پاک کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اہل تقویٰ کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اپنی زندگی غربت اور مسکینی میں بسر کریں۔ یہ تقویٰ کی ایک شاخ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں ناجائز غضب کا مقابلہ کرنا ہے۔ بڑے بڑے عارف اور صدیقوں کے لیے آخر کڑی منزل غضب سے بچنا ہی ہے، غصے سے بچنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ عجب و پندار غضب سے پیدا ہوتا ہے، تکبر اور غرور جو ہے غضب سے پیدا ہوتا ہے، اور ایسا ہی کبھی خود غضب عجب و پندار کا نتیجہ ہے، کبھی غصہ تکبر کی وجہ سے آتا ہے اور کبھی تکبر اور غرور کی وجہ سے غصہ آتا ہے، اور کبھی تکبر اور غرور غصے کی وجہ بن جاتے ہیں۔ فرمایا کہ غضب اس وقت ہوگا جب انسان اپنے نفس کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری جماعت والے آپس میں ایک دوسرے کو چھوٹا یا بڑا سمجھیں، یا ایک دوسرے پر غور کریں، یا نظر استخفاف سے دیکھیں۔ خدا جانتا ہے کہ بڑا کون ہے یا چھوٹا کون ہے۔ یہ ایک قسم کی تحقیر ہے جس کے اندر حقارت ہے۔ ڈر ہے کہ یہ حقارت بیج کی طرح بڑھے اور اس کی ہلاکت کا باعث ہو جاوے جس میں تکبر پایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ بعض آدمی بڑوں کو مل کر بڑے ادب سے پیش آتے ہیں، لیکن بڑا وہ ہے جو مسکین کی بات کو مسکینی سے سنے، اس کی دلجوئی کرے، اس کی بات کی عزت کرے، کوئی چڑ کی بات منہ پر نہ لاوے کہ جس سے دکھ پہنچے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ القاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، یعنی ایمان کے بعد فسق کا داغ جو ہے یہ لگنا بہت بری بات ہے۔ اور میں پہلے تو فرمایا کہ ایک دوسرے کو
فلا تنابذوا بالالقاب، ایک دوسرے کے نام بگاڑ کر نہ پکارو، اور ایمان کے بعد فسق کا داغ لگنا بہت بری بات ہے۔ اور فرمایا کہ اور جس نے توبہ نہ کی تو یہی ظالم لوگ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کا چڑ کے نام نہ لو، یہ فعل فساق و فجار کا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو شیطان کے پیچھے چلنے والے ہیں، یہ کام ان کا ہے۔ جو شخص کسی کو چڑھاتا ہے وہ نہ مرے گا جب تک وہ خود اسی طرح مبتلا نہ ہوگا۔ اپنے بھائیوں کو حقیر نہ سمجھو، جب ایک ہی چشمے سے کل پانی پیتے ہو تو کون جانتا ہے کہ کس کی قسمت میں زیادہ پانی پینا ہے۔ مکرم و معظم کوئی دنیاوی اصولوں سے نہیں ہو سکتا، خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو متقی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ فرمایا کہ سچی فراست اور سچی دانش اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ عقل اور فکر اور فراست جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے بغیر، اس کی طرف رجوع کیے بغیر نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ اسی واسطے تو کہا گیا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ نور الہی سے دیکھتا ہے۔ صحیح فراست اور حقیقی دانش کبھی نصیب نہیں ہو سکتی جب تک تقویٰ میسر نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو عقل سے کام لو، فکر کرو، سوچو۔ تدبر اور فکر کے لیے قرآن کریم میں بار بار تاکیدیں موجود ہیں۔ کتاب مکنون اور قرآن کریم میں فکر کرو اور پارسا تباہ ہو جاؤ۔ جب تمہارے دل پاک ہو جائیں گے اور ادھر عقل سلیم سے کام لو گے اور تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو گے، پھر ان دونوں کے جوڑ سے وہ حالت پیدا ہو جائے گی کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ تمہارے دل سے نکلے گا، اس وقت سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مخلوق عبث نہیں ہے، بلکہ صانع حقیقی کی حقانیت اور اسبات پر دلالت کرتی ہے، تاکہ طرح طرح کے علوم و فنون جو دین کو مدد دیتے ہیں ظاہر ہوں۔ پھر یہ بات دل سے نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ باطل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اور اسے پھر دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جب یہ دعا فرماتے ہیں کہ دل سے نکلے گی، اس وقت سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق جو ہے بے فائدہ پیدا نہیں کی گئی، ہر چیز کا مقصد ہے۔ اگر انسان ہے، ہر انسان کا ایک مقام ہے، اس کی عزت کرنا ضروری ہے، بلکہ ہر مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ اس کا ایک مقصد ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو تو پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بلا وجہ پیدا نہیں کی۔ پھر فرماتے ہیں تاکہ طرح طرح کے علوم و فنون جو دین کو مدد دیتے ہیں ظاہر ہوں۔ یہ چیزیں عقل بڑھے گی تمہاری تو تب مختلف قسم کے علوم جو ہیں، دنیاوی علوم جو بھی ہیں، جو دین کے مددگار ہیں، وہ ان کا بھید تم پر کھلیں گے اور ظاہر ہوں گے۔ بس نیکیوں میں آگے بڑھنے کی روح اس وقت پیدا ہوگی جب قرآن کریم کا علم حاصل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش ہوگی۔ اس لیے قرآن کریم کو بھی بہت غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے اگر حقیقی مومن بننا ہے، اور ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جن کو حقیقی نیکیوں کا فہم و ادراک حاصل ہوتا ہے، علم و معرفت بڑھتی ہے۔ پھر آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں فلاح دارین حاصل ہو اور لوگوں کے دلوں پر فتح پاؤ تو پاکیزگی اختیار کرو، عقل سے کام لو اور کلام الہی کی ہدایات پر چلو، خود اپنے تئیں سنوارو اور دوسروں کو اپنے اخلاق فاضلہ کا نمونہ دکھاؤ، تب البتہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے، فارسی ہے کہ سخن کز دل بروم آیت نشینت لا جرم بر دل۔
کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل پر اترتی ہے۔ پس پہلے دل پیدا کرو، فرمایا کہ پس پہلے دل پیدا کرو، اگر دلوں پر اثر اندازی چاہتے ہو تو عملی طاقت پیدا کرو، کیونکہ عمل کے بغیر قولی طاقت اور انسانی قوت کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ زبان سے کیلو کال کرنے والے تو لاکھوں ہیں، بہت سے مولوی اور علماء کہلا کر ممبروں پر چڑھ کر اپنے تئیں نائب الرسول اور وارث الانبیاء قرار دے کر واز کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تکبر، غرور، بدکاریوں سے بچو، مگر جو ان کے اپنے اعمال ہیں اور جو کرتوتیں وہ خود کرتے ہیں، ان کا اندازہ اس سے کر لو کہ ان باتوں کا اثر تمہارے دل پر کہاں تک ہوتا ہے۔ یقیناً جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مان لیا ان کے دلوں پر تو ان مولویوں کا اثر نہیں ہوتا، لیکن جو حضرت مسیح علیہ السلام کو نہ ماننے والے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، کچھ عقل رکھنے والے ہیں، کچھ حد تک ان میں شرافت ہے، ان سے بھی اگر پوچھو تو وہ مولویوں کو برا بھلا ہی کہتے ہیں کہ کرتے کچھ ہیں کہتے کچھ ہیں، سوائے فتنہ اور فساد کے انہوں نے کچھ نہیں برپا کیا ہوا۔ بس ہمارے قول و فعل ایک ہوں گے تو اسی سے ہمارے تبلیغ کے راستے بھی کھلیں گے اور دوسروں پر اثر بھی ہوگا۔ پھر نئے علوم کے بارے میں ان کو حاصل کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان مولویوں کو غلطی پر جانتا ہوں جو علوم جدیدہ کی تعلیم کے مخالف ہیں۔ وہ دراصل اپنی غلطی اور کمزوری کو چھپانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات سمائی ہوئی ہے کہ علوم جدیدہ کی تحقیقات اسلام سے بدظن اور گمراہ کر دیتی ہے، اور وہ یہ قرار دیے بیٹھے ہیں کہ گویا عقل اور سائنس اسلام سے بالکل متضاد چیزیں ہیں۔ چونکہ خود فلسفے کی کمزوریوں کو ظاہر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے یہ بات تراشتے ہیں کہ علوم جدیدہ کا پڑھنا ہی جائز نہیں۔ ان کی روح فلسفے سے کانپتی ہے اور نئی تحقیقات کے سامنے سجدہ کرتی ہے، مگر فرمایا کہ مگر وہ سچا فلسفہ ان کو نہیں ملا جو الہام الہی سے پیدا ہوتا ہے۔ دنیاوی فلسفہ کا جواب نہیں دے سکتے، اس لیے کانپتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو پڑھو ہی نہ، دیکھو ہی نہ۔ فرمایا کہ سچا فلسفہ ان کو نہیں ملا جو الہام الہی سے پیدا ہوتا ہے، جو قرآن کریم میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ وہ ان کو اور صرف انہی کو دیا جاتا ہے جو نہایت تذلل اور نیستی سے اپنے تئیں اللہ تعالیٰ کے دروازے پر پھینک دیتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر رکھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں، اسے مدد مانگتے ہیں۔ فرمایا کہ جن کے دل و دماغ سے متکبرانہ خیالات کا تعفن نکل جاتا ہے اور جو اپنی کمزوریوں کو اعتراف کرتے ہوئے گڑ گڑا کر سچی عبودیت کا اقرار کرتے ہیں، اگر یہ حالت ہوتی ہے پھر ان کو علم و عرفان عطا ہوتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ پس ضرورت ہے کہ آج کل دین کی خدمت اور اعلیٰ کلمت اللہ کی غرض سے علوم جدیدہ حاصل کرو، دین کو پھیلانے کے لیے جو آج کل کے نئے علوم ہیں ان کو حاصل کرو، اور بڑے جد و جہد سے حاصل کرو، اس میں محنت کرو، سائنس میں ترقی کرو، ریسرچ میں جاؤ۔ آج کل احمدی طلباء کو خاص طور پر میں کہتا ہوں کہ اس طرف کوشش کریں، یہ بھی ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے اور یہ بھی نیکیاں پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ جب علم حاصل ہوگا، ماڈرن علم جو آج کل دنیا کا علم ہے، سائنس کا علم ہے، وہ حاصل ہوگا تو بہت سارے مزید راستے کھلتے ہیں۔ فرمایا کہ علوم جدیدہ حاصل کرو اور بڑے جد و جہد سے حاصل کرو، لیکن مجھے یہ بھی تجربہ ہے جو بطور انتباہ میں بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ان علوم ہی میں یک طرفہ پڑ گئے اور ایسے محو اور منہمک ہوئے کہ کسی اہل دل اور اہل ذکر کے پاس بیٹھنے کا ان کو موقع نہ ملا اور وہ خود اپنے اندر الہی نور نہ رکھتے تھے، وہ عموماً ٹھوکر کھا گئے اور اسلام سے دور جا پڑے۔ علوم تو بے شک حاصل کرو، لیکن ساتھ ساتھ قرآن کریم کا علم بھی پڑھو، وہ بھی حاصل کرو تاکہ صحیح راستے پر چلتے رہو، اور پھر جن لوگوں کو قرآن کا علم ہے ان سے تعلق جوڑو۔ کہ فرمایا اور بجائے اس کے کہ ان علوم کو اسلام کے تابع کرتے
الٹا اسلام کو علوم کے متحد کرنے کی بے سود کوشش کر کے اپنے زوم میں دینی اور قومی خدمات کے متکفل بن گئے۔ مگر یاد رکھو کہ یہ کام وہی کر سکتا ہے، یعنی دینی خدمت وہی بجا لا سکتا ہے جو آسمانی روشنی اپنے اندر رکھتا ہو، اور اس زمانے میں یہ روشنی ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام سے ملی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی تفسیر اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کی کتب پڑھنا اور آپ کی تفسیریں پڑھنا یہ بہت ضروری ہے۔ پھر آپ سائنس کو دینی علوم کے ساتھ ملا سکتے ہیں، اور کہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جہاں دنیاوی علوم دین پر غالب آ جائیں۔ ہمیشہ دین ہی غالب رہتا ہے، اور دین ان دنیاوی علوم کو، سائنسی علوم کو اپنے تابع کر لیتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں صابرو و رابطو کی وضاحت کرتے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر کی تلقین کرو اور سرحدوں کی حفاظت کرو۔ فرمایا کہ جس طرح دشمن کے مقابلے پر سرحد پر گھوڑا ہونا ضروری ہے تاکہ دشمن ہاتھ سے نہ نکلنے پاوے، اسی طرح تم بھی تیار رہو۔ سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوجوں کے لیے ضروری ہے۔ پرانے زمانے میں گھوڑوں کی فوج بڑی اچھی سمجھی جاتی تھی۔ اس زمانے میں ہر قسم کی جو جدید آلات ہیں، اگر ملکوں کی حفاظت کرنی ہے، سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، وہ رکھنے ضروری ہوتے ہیں۔ فرمایا جس طرح گھوڑا ہونا ضروری ہے تاکہ دشمن حد سے نہ نکلنے پاوے، تمہاری طرف حملہ نہ کرے، اسی طرح تم بھی تیار رہو۔ ایسا نہ ہو کہ دشمن سرحد سے گزر کر اسلام کو صدمہ پہنچائے۔ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اگر تم اسلام کی حمایت اور خدمت کرنا چاہتے ہو تو پہلے خود تقویٰ اور طہارت اختیار کرو، جس سے خود تم خدا تعالیٰ کی پناہ کے حصن حسین میں آ سکو، اللہ تعالیٰ کی پناہ کے محفوظ قلعے میں آ سکو، اور پھر تم کو اس خدمت کا شرف اور استحقاق حاصل ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ مسلمانوں کی بیرونی طاقت کیسی کمزور ہو گئی ہے، تو قومیں ان کو نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھتی ہیں۔ یہ صورتحال جیسے آج سے 100 سال پہلے تھی حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں، آج بھی اسی طرح ہے، بلکہ بڑھ گئی ہے۔ مسلمانوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ان کے غلط عمل کی وجہ سے دیکھا جاتا ہے۔ فرمایا اگر تمہاری اندرونی اور قلبی طاقت بھی کمزور اور پست ہو گئی تو بس پھر تو خاتمہ ہی سمجھو۔ تم لوگ جو اس زمانے کے مسیح موت کو ماننے والے ہو، مہدی موت کو ماننے والے ہو، تمہاری بھی اگر طاقتیں کمزور ہو گئیں اور دنیا داری میں پڑ گئے، دین کو بھول گئے، تو پھر خاتمہ سمجھو۔ تم اپنے نفسوں کو ایسے پاک کرو، فرمایا تم اپنے نفسوں کو ایسے پاک کرو کہ قدسی قوت ان میں سرایت کرے اور وہ سرحد کے گھوڑوں کی طرح مضبوط اور محافظ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ متقیوں اور راست بازوں ہی کے شامل حال ہوا کرتا ہے۔ اپنے اخلاق اور اطوار ایسے نہ بناؤ جن سے اسلام کو داغ لگ جاوے۔ بدکاروں اور اسلام کی تعلیم پر عمل نہ کرنے والے مسلمانوں سے اسلام کو داغ لگتا ہے۔ کوئی مسلمان شراب پی لیتا ہے تو کہیں کہہ کرتا پھرتا ہے، پگڑی گلے میں ہوتی ہے، موریوں اور گندی نالیوں میں گرتا پھرتا ہے، پولیس کے جوتے پڑتے ہیں، ہندو اور عیسائی اس پہ ہنستے ہیں۔ اس کا ایسا خلاف شرع فعل اس کی تضحیق کا موجب نہیں ہوتا، بلکہ درپردہ اس کا اثر نفس اسلام تک پہنچتا ہے۔ مجھے ایسی خبریں یا جیل خانوں کی رپورٹیں پڑھ کر سخت رنج ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ اس قدر مسلمان بدعملیوں کی وجہ سے مورد عتاب ہوئے۔ دل بے قرار ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ جو صراط مستقیم رکھتے ہیں اپنی بد اعتدالیوں سے صرف اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ اسلام پر ہنسی کراتے ہیں۔ اور یہ صورتحال آج بھی ہے۔ یہاں آتے ہیں جو کئی مسلمان، خاص طور پہ جب یہ جہازوں پہ بھی اب دیکھیں سفر کر رہے ہوں جہاں شراب آرام پینے کی آزادی ہے، پاکستان کا سفر کر رہے ہیں یا عرب ملکوں کا سفر کر رہے ہیں اور بے تحاشا شراب پی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ والوں کو بھی تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا پس اپنے چال چلن اور اطوار ایسے بنا لو
کہ کفار کو بھی تم پر جو دراصل اسلام پر ہوتی ہے نکتہ چینی کرنے کا موقع نہ ملے۔ پھر ایک بات کی نصیحت کرتے ہوئے کہ اصل بہادر کون ہے، کس قسم کا بہادر ہونا چاہیے ایک احمدی کو، ایک مومن کو۔ فرمایا کہ ہماری جماعت میں شاہ زور اور پہلوانوں کی طاقت رکھنے والے مطلوب نہیں، ہمیں وہ نہیں چاہیے، بلکہ ایسی قوت رکھنے والے مطلوب ہیں جو تبدیل اخلاق کے لیے کوشش کرنے والے ہوں۔ یہ ایک امر واقعی ہے کہ وہ شاہ زور اور طاقت والا نہیں جو پہاڑ کو جگہ سے ہٹا سکے، نہیں، اصلی بہادر وہی ہے جو تبدیل اخلاق پر مقدرت پاوے۔ بس یہ یاد رکھو کہ ساری ہمت اور قوت تبدیل اخلاق میں صرف کرو، کیونکہ یہی حقیقی قوت اور دلیری ہے۔ پھر صحیح عقائد اور اعمال صالحہ کو مد نظر رکھنے کے لیے آپ نصیحت فرماتے ہیں کہ علاوہ ازیں دو حصے اور بھی ہیں جن کو مد نظر رکھنا صادق اخلاص مند کا کام ہونا چاہیے۔ ان میں سے ایک عقائد صحیحہ کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال فضل ہے کہ اس نے کامل اور مکمل عقائد کی راہ ہم کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بدون مشقت و محنت کے دکھائی ہے۔ ہمیں سب کچھ ہمیں پکا پکایا سامنے آ گیا، بنا بنایا سامنے آ گیا، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ وہ راہ فرمایا، وہ راہ جو آپ لوگوں کو اس زمانے میں دکھائی گئی ہے، بہت سے عالم ابھی تک اس سے محروم ہیں۔ پس خدا تعالیٰ کے اس فضل اور نعمت کا شکر کرو، اور وہ شکر یہی ہے کہ سچے دل سے ان اعمال صالحہ کو بجا لاؤ جو عقائد صحیحہ کے بعد دوسرے حصے میں آتے ہیں، اور اپنی عملی حالت سے مدد لے کر دعا مانگو کہ وہ ان عقائد صحیحہ پر ثابت قدم رکھے اور اعمال صالحہ کی توفیق بخشے۔ حصہ عبادات میں عبادات میں جو بات ہے اس میں صوم، صلاۃ و زکوٰۃ وغیرہ امور شامل ہیں۔ اب خیال کرو کہ مثلا نماز ہی ہے، یہ دنیا میں آئی ہے لیکن دنیا سے نہیں آئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز دنیا میں تو آئی ہے لیکن دنیا سے نہیں آئی، دنیا والوں کی چیز نہیں ہے، وہی اس کا حق ادا کر سکتے ہیں جو حقیقی مومن ہیں۔ فرمایا ہماری جماعت کو آخرت پر نظر رکھنی چاہیے۔ دیکھو لوط وغیرہ قوموں کا انجام کیا ہوا۔ ہر ایک کو لازم ہے کہ دل اگر سخت بھی ہو تو اس کو ملامت کر کے خشوع و خضوع کا سبق دے۔ اگر دل سخت بھی ہے تب بھی کوشش کرو، اور بار بار کوشش کرو، اپنے آپ کو کوسو، دل کو کوسو، تاکہ وہ اس میں نرمی پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی توجہ پیدا ہو، عبادت کی طرف توجہ پیدا ہو اور وہ جھکے۔ فرمایا کہ ہماری جماعت کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ان کو تازہ معرفت ملتی ہے۔ اگر کوئی دعویٰ تو معرفت کا کرے مگر اس پر چلے نہیں تو یہ لاف و گزاف ہی ہے۔ اس لیے ہماری جماعت دوسروں کی غفلت سے خود غافل نہ رہے اور ان کی محبت کو سرد دیکھ کر اپنی محبت کو ٹھنڈا نہ کرے۔ انسان بہت تمنائیں رکھتا ہے، غیب کی قضاء و قدر کی کس کو خبر ہے؟ غیب کی اور قضاء و قدر کی کس کو خبر ہے؟ کوئی نہیں جانتا کب ہونا ہے، کیا ہونا ہے۔ آرزوؤں کے موافق زندگی کبھی نہیں چلتی، جو تمہاری خواہشات ہیں ان کے مطابق زندگی نہیں چلا کرتی۔ فرمایا کہ آرزوؤں کا سلسلہ اور ہے اور قضاء و قدر کا سلسلہ اور ہے، اور یہی سلسلہ سچا ہے۔ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے پاس انسان کے سوانے سچے ہیں، اسے کیا معلوم ہے کہ اس میں کیا کیا لکھا ہے۔ اس لیے دل کو جگا جگا کر متوجہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو تمہاری زندگی کے حالات پہنچ رہے ہیں وہ بالکل صحیح پہنچ رہے ہیں، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے بار بار اپنے دل کو ٹٹولو اور اسے جگاؤ اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہ تقویٰ کی راہ اختیار کریں، کیونکہ تقویٰ ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو شریعت کا خلاصہ کہتے ہیں۔ اگر شریعت کو مختصر طور پر بیان کرنا چاہیں تو مغز شریعت تقویٰ ہی ہو سکتا ہے۔ تقویٰ کے مدارج اور مراتب بہت ہیں، لیکن اگر طالب صادق ہو کر ابتدائی مراتب اور مراحل کو استقلال اور خلوص سے طے کرے تو وہ اس راستی اور طلب صدق کی وجہ سے اعلیٰ مدارج کو پا لیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، گویا اللہ تعالیٰ متقیوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، یہ گویا اس کا وعدہ ہے اور اس کے وعدوں میں تخلف نہیں ہوتا، کبھی خلاف نہیں کرتا وعدے کے، جیسا کہ فرمایا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ بس جس حال میں تقویٰ کی شرط قبولیت دعا کے لیے غیر منفک شرط ہے، تو ایک انسان غافل اور بے راہ ہو کر اگر قبولیت دعا چاہے تو کیا وہ احمق اور نادان نہیں ہے؟ لہٰذا ہماری جماعت کو لازم ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہر ایک ان میں سے تقویٰ کی راہوں پر قدم مارے تاکہ قبولیت دعا کا سرور اور حظ حاصل کرے اور زیادتی ایمان کا حصہ لے۔ پھر ایک اور نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بہت دفعہ خدا کی طرف سے اعلان ہوا کہ تم لوگ متقی بن جاؤ اور تقویٰ کی باریک راہوں پر چلو تو خدا تمہارے ساتھ ہوگا۔ فرمایا اس سے میرے دل میں بڑا درد پیدا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہماری جماعت سچا تقویٰ و طہارت اختیار کر لے۔ پھر فرمایا کہ میں اتنی دعا کرتا ہوں کہ دعا کرتے کرتے ذوف کا غلبہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات غشی اور ہلاکت تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ فرمایا کہ جب تک کوئی جماعت خدا تعالیٰ کی نگاہ میں متقی نہ بن جائے خدا تعالیٰ کی نصرت اس کے شامل حال نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ تقویٰ خلاصہ ہے تمام صحف مقدسہ اور توریت و انجیل کی تعلیمات کا۔ قرآن کریم نے ایک ہی لفظ میں خدا تعالیٰ کا عظیم الشان خدا تعالیٰ کی عظیم الشان مرضی اور پوری رضا کا اظہار کر دیا، یعنی اس لفظ تقویٰ میں۔ خاص طور پر آپ نے ایک وقت زمانے میں جماعت کو یہ دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ فرمایا کہ توبہ انسان کے واسطے کوئی زائد یا بے فائدہ چیز نہیں ہے اور اس کا اثر صرف قیامت پر ہی منحصر نہیں بلکہ اس سے انسان کو دنیا و دین دونوں سنور جاتے ہیں اور اسے اس جہان میں اور آنے والے جہان میں دونوں میں آرام اور سچی خوشحالی نصیب ہوتی ہے۔ دیکھو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھی آرام و آسائش کے سامان عطا فرما اور آنے والے جہان میں بھی آرام اور راحت عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ دیکھو در حقیقت ربنا کے لفظ میں توبہ ہی کی طرف ایک باریک اشارہ ہے، کیونکہ ربنا کا لفظ چاہتا ہے کہ وہ بعض اور ربوں کو جو اس نے پہلے بنائے ہوئے تھے، یعنی انسان نے جو اپنے رب بنائے ہوئے ہیں کوئی، ان سے بیزار ہو کر اس رب کی طرف آیا ہے، اور یہ لفظ حقیقی درد اور گداز کے سوا انسان کے دل سے نکل ہی نہیں سکتا۔ رب کہتے ہیں بتدریج کمال کو پہنچانے والے اور پرورش کرنے والے کو۔ اصل میں انسان نے اپنے بہت سے ارباب بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے ہیلوں اور دغا بازیوں پر اسے پورا بھروسہ ہوتا ہے تو وہی اس کا رب ہے۔ اگر اسے اپنے علم کا یا قوت بازو کا گھمنڈ ہے تو وہی اس کا رب ہے۔ اگر اسے اپنے حسن یا مال یا دولت پر فخر ہے تو وہی اس کا رب ہے۔ غرض اس طرح کے ہزاروں اسباب ہیں اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جب تک ان سب کو ترک کر کے ان سے بیزار ہو کے اس واحد لا شریک سچے اور حقیقی رب کے آگے سر نیاز نہ جھکائے اور ربنا کی پردرد اور دل کو پگھلانے والی آوازوں سے اس کے آستانے پر نہ گرے، تب تک وہ حقیقی رب کو نہیں سمجھا۔ بس جب ایسی دل سوزی اور جانگدازی سے اس کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کرتا اور اسے مخاطب کرتا ہے کہ ربنا یعنی اصلی اور حقیقی رب تو ہی تھا، اگر ہم اپنی غلطی سے دوسری جگہ بہکتے پھرتے رہے، اب میں نے ان جھوٹے بتوں اور باطل معبودوں کو ترک کر دیا ہے اور صدق کے دل سے تیری ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں، تیرے آستانے پر آیا ہوں۔ غرض بجوز اس کے خدا کو اپنا رب بنانا مشکل ہے۔ یہ حالت ہوگی تو تبھی حقیقی رب اللہ بن سکتا ہے۔ جب تک انسان کے دل سے دوسرے رب اور ان کی قدر و منزلت، عظمت و وقار نکل نہ جاوے، تب تک حقیقی رب اور اس کی ربوبیت کا ٹھیکہ نہیں اٹھاتا۔ بعض لوگوں نے جھوٹ ہی کو اپنا رب بنایا ہوا ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہمارا جھوٹ کے بدوں گزارا ہی مشکل ہے،
بعض چوری اور راہزنی اور فریب دہی کو اپنا رب بنائے ہوئے ہیں۔ ان کا اعتقاد ہے کہ اس راہ کے سوا ان کے واسطے کوئی رزق کا راہ ہی نہیں، سو ان کے ارباب وہ چیزیں ہیں۔ دیکھو ایک چور جس کے پاس سارے نقب زنی کے ہتھیار موجود ہوں، رات کا موقع بھی اس کے مفید مطلب ہو، اور کوئی چوکیدار وغیرہ بھی نہیں جاگتا، تو ایسی حالت میں وہ چوری کے سوا کسی اور راہ کو بھی جانتا ہے جس سے اس کا رزق آ سکتا ہے۔ وہ اپنے ہتھیار کو ہی اپنا معبود جانتا ہے۔ غرض ایسے لوگ جن کو اپنی ہی ہیلہ بازیوں پر اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے، ان کو خدا سے استعانت اور دعا کرنے کی کیا حاجت ہے؟ وہ تو اپنی چیزوں کو ہی اپنا رب سمجھیں گے۔ فرمایا کہ دعا کی حاجت تو اسی کو ہوتی ہے جس کے سارے راہ بند ہوں اور کوئی راہ سوائے اس در کے نہ ہو، اسی کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ غرض ربنا آتنا فی الدنیا، ایسی دعا کرنا صرف انہی لوگوں کا کام ہے جو خدا ہی کو اپنا رب جان چکے ہیں اور ان کو یقین ہے کہ ان کے رب کے سامنے اور سارے ارباب باطلہ ہیچ ہیں۔ فرمایا کہ آگ سے مراد صرف وہی آگ نہیں جو قیامت کو ہوگی، وقنا عذاب النار جو کہا ہے۔ فرمایا کہ آگ سے مراد صرف وہی آگ نہیں جو قیامت کو ہوگی، بلکہ دنیا میں بھی جو شخص ایک لمبی عمر پاتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ دنیا میں بھی ہزاروں طرح کی آگ ہیں۔ تجربہ کار جانتے ہیں کہ قسم قسم کی آگ دنیا میں موجود ہے، طرح طرح کے عذاب، خوف، فقر و فاقے، امراض، ناکامیاں، ذلت و ادبار کے اندیشے، ہزاروں قسم کے دکھ، اولاد، بیوی وغیرہ کے متعلق تکالیف اور رشتہ داروں کے ساتھ معاملات میں الجھن۔ غرض یہ سب آگ ہیں۔ تو مومن دعا کرتا ہے کہ ساری قسم کی آگوں سے ہمیں بچا، جب ہم نے تیرا دامن پکڑا ہے تو ان سب عوارض سے جو انسانی زندگی کو تلخ کرنے والے ہیں اور انسان کے لیے وہ منزلہ آگ ہیں، بچائے رکھ۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ حقیقی احمدیوں سے خدا تعالیٰ کا وعدہ، اس کا کچھ ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے، تفصیلی ذکر یہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ تسلی بخش وعدہ ناصرت میں پیدا ہونے والے ابن مریم سے ہوا تھا، حضرت عیسیٰ سے ہوا تھا، مگر میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ یسوع مسیح کے نام سے آنے والے ابن مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ میں مخاطب کر کے بشارت دی کہ میں جو مسیح بن کے آیا ہوں، مسیح موعود، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بشارت دی ہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ جو میرے ساتھ تعلق رکھ کر اس وعدہ عظیم اور بشارت عظیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کیا وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو امارہ کے درجہ میں پڑے ہوئے ہیں، فسق و فجور کی راہوں پر کاربند ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو اس کی سچی قدر کرتے ہیں اور میری باتوں کو قصہ کہانی نہیں جانتے، تو یاد رکھو اور دل سے سن لو، میں پھر ایک بار ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور وہ تعلق کوئی عام تعلق نہیں بلکہ بہت زبردست تعلق ہے، اور ایسا تعلق ہے کہ جس کا اثر نہ صرف میری ذات تک بلکہ اس ہستی تک پہنچتا ہے جس نے مجھے بھی اس برگزیدہ انسان کامل کی ذات تک پہنچایا ہے، جو دنیا میں صداقت اور راستی کی روح لے کر آیا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ان باتوں کا اثر میری ہی ذات تک پہنچتا تو مجھے کچھ بھی اندیشہ اور فکر نہ تھا اور نہ ان کی پرواہ تھی، مگر اس پر بس نہیں ہوتی، اس کا اثر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خود خدا تعالیٰ کی برگزیدہ ذات تک پہنچ جاتا ہے۔ بس ایسی صورت اور حالت میں تم خوب دھیان دے کر سن رکھو کہ اگر اس بشارت سے حصہ لینا چاہتے ہو اور اس کے مصداق ہونے کی آرزو رکھتے ہو اور اتنی بڑی کامیابی کے قیامت تک مکفرین پر غالب رہو گے کہ سچی پیاس تمہارے اندر ہے، تو پھر اتنا ہی میں کہتا ہوں کہ یہ کامیابی اس وقت تک حاصل نہ ہوگی جب تک لوامہ کے درجے سے گزر کر مطمئنہ کے مینار تک نہ پہنچ جاؤ۔ اس سے زیادہ اور میں کچھ نہیں کہتا کہ تم لوگ ایک ایسے شخص کے ساتھ پیوند رکھتے ہو جو معمور من اللہ ہے، بس اس کی باتوں کو دل کے کانوں سے سنو اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمتاً تیار ہو جاؤ، تاکہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو اقرار کے بعد انکار کی نجاست میں گر کر ابدی عذاب خرید لیتے ہیں۔ بس یہ ان نصائح میں سے چند نصائح ہیں جو مختلف اوقات میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کو کی۔ خوش قسمت ہے وہ جنہوں نے براہ راست حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صحبت سے فیض پایا،
اور یہ باتیں سنیں، اور خوش قسمت ہیں ہم بھی جن تک یہ باتیں پہنچیں، اور ہمیں ان لوگوں کا شکر گزار ہونا چاہیے جنہوں نے یہ باتیں ہم تک پہنچائیں، تاکہ ہم اپنے عہد بیت کی حقیقت کو سمجھنے والے بن سکیں، ان لوگوں میں بن سکیں جو نیکیاں کرنے والے اور نیکیوں کی روح کو سمجھتے ہوئے انہیں پھیلانے والے ہوتے ہیں، ان لوگوں میں بن سکیں جو نیکیاں اختیار کرنے میں آگے قدم بڑھانے کی ہر وقت کوشش کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہمیں حقیقی تقویٰ کی راہ پر اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ڈالا ہے اور اس کا فہم و ادراک بھی عطا فرمایا۔ بس ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتے ہوئے تقویٰ پر قدم مارنے والا بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کے بعد جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا۔ پہلے ہے ہمارے مربی سلسلہ جو مرکز میں ربا میں ہی کام کر رہے تھے، مکرم شیخ محمد نعیم صاحب ابن شیخ محمد اسلم صاحب دنیا پور کے رہنے والے تھے۔ شعبہ ترتیب ریکارڈ جو ان کا ریکارڈ وغیرہ ہے، انتظامی شعبہ ہے، اس میں کام کر رہے تھے یہ، اور دفتر تشریف لائے۔ وہاں کام کرتے ہوئے ان کو دل کا حملہ ہوا اور بے ہوش ہو گئے۔ وہاں ہسپتال لے جایا گیا، لیکن ڈاکٹروں کی پوری کوشش کے باوجود زندگی نے وفا نہ کی اور وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی عمر 62 سال تھی اور بڑی خوش مزاج، ہر وقت اور ہر عزیز شخصیت کے مالک تھے، محنت سے کام کرنے والے تھے۔ 18 سال کی عمر میں انہوں نے وصیت کی تھی، بطور مبلغ سلسلہ سیرا لیون میں خدمات سر انجام دیں، پھر پاکستان میں مختلف اضلاع میں بطور مربی سلسلہ خدمات سر انجام دیتے رہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا آج کل شعبہ ترتیب ریکارڈ میں کام کر رہے تھے، اور بڑی خوش اسلوبی سے اپنے کام سر انجام دے رہے تھے۔ یہ مکرم مولانا رشید احمد صاحب چغتائی مرحوم مبلغ سلسلہ کے داماد تھے، اور ان کی اپنی اولاد تو کوئی نہیں تھی، ایک لیے پالک بیٹی ہے اور بیوہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر و ہمت اور حوصلہ دے اور ان کی درجات بلند فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہے مکرم احسن کمال صاحب ابن مکرم ظفر اقبال صاحب حلقہ صدر کراچی کا۔ ان کا تعلق پنجاب ضلع لیا سے ہے، اور ان کے پردادا احمدی ہوئے تھے، حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اور اسی طرح ان کے دادا بھی بڑے قریبی تعلق رکھتے تھے حضرت مسیح رابع سے۔ ان کی والدہ صاحبہ صدر حلقہ ہیں کے طور پر بھی کام کر رہی ہیں لجنہ کا۔ ان کو یہ کراچی کے حلقہ محمود آباد میں تھے، یہاں جماعت کی کافی مخالفت ہے، پہلے وہاں 3 شہادتیں ہو چکی ہیں۔ اس وقت یہ ایک کمپنی میں کام کر رہے تھے، اور 18 جنوری کو حسب معمول اپنے کام میں مشغول تھے کہ 4:30 بجے موٹر سائیکل پر 2 نامعلوم افراد آئے اور ان سے موبائل چھیننے کی کوشش کی، اور ان کی مزاحمت پر ان پہ 2 فائر کیے، جس سے موقع پر شہید ہو گئے۔ یہ یا تو بہرحال اگر جماعتی شہادت نہیں بھی تھی اس احمدی ہونے کے لحاظ سے، وہ تو لگتا ہے کہ ذرا سا بہانہ بنایا انہوں نے چھیننے کا کہ جماعتی شہادت تھی، وجہ بنتی ہو شہادت کی، لیکن بہرحال اپنے کام میں جہاں تھے اور وہاں کی حفاظت کے لیے بھی انہوں نے اپنی زندگی دی، یہ بھی شہادت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کی 30 سال ان کی عمر تھی، اور چھوٹے
تیسرا جنازہ ہے مکرم عرفان احمد صاحب اونچا ماگڑ ضلع حافظ آباد کا، جو 9 جنوری کو وفات پائی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حضرت مولوی فضل الدین صاحب رضی اللہ عنہ صحابی کے بیٹے تھے، اور پھر پاکستان بننے کے بعد فرقان فورس میں انہوں نے کام کیا، اور موسی تھے، خلافت جماعت سے بھرپور تعاون تھا۔ ان کے اہلیہ اور 5 بیٹیاں اور 5 بیٹے یادگار چھوڑے ہیں۔ ایک بیٹے رضوان احمد شاہد صاحب مربی سلسلہ ہیں، جو آج کل آئیوری کوسٹ میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ یہ وہاں ہونے کی وجہ سے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے تھے، ان کا جنازہ بھی ادا ہوگا۔ تینوں کے جنازے ادا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، اور ان سب کے لواحقین کو صبر و ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔